سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ آج 14 اگست ہے، ایک عام شہری کے تاثرات کیا ہے ان سے پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود قوم کی مجبوری حالت ہو گئی ہے، غربت، بھوک، تنگ دستی، بے روزگاری، بیماری، اور جس طرح پاکستان کو لاہور کر دیا گیا ہے، خاتمے کی طرف جا رہا ہے، دن بدن خاتمے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس میں 14 اگست والی تو کوئی بات نہیں، پاکستانی قوم تو دعا مانگ رہی، یا اللہ ہمیں انگریز واپس لے لیں۔ اچھا، یہ بڑی ایک اہم بات آپ نے کہی کہ پاکستانی لوگ تو دعا کرتے کہ ہم انگریزوں کے ملک میں واپس چلے جائیں۔ تو یہ جو ڈرامہ وہاں پہ چلتا ہے 14 اگست کو، بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے، بچوں کو مولوی جس طرح وہاں پہ زیادتی کا نشانہ بنا رہی ہیں، عورتیں محفوظ نہیں ہیں، کوئی انسان غریب محفوظ نہیں ہے، سڑکوں پہ مار دھاڑ، ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہیں، کسی کو زخمی کر رہی ہیں، کسی کا دوپٹہ کھینچ رہے ہیں۔ یہ پاکستان 80,000 خواتین نے قربانی اپنی عزتوں کی دی اس وقت جب آزادی لی، تو یہ کیوں ایسا کیوں نتیجہ نکلا جی؟ سر جی، وہ اس وقت کے حالات کے، اب جو حالات ہوئے ہیں اتنے جگر خطرناک، انسانیت کے خلاف۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو محب وطن پاکستان آرمی جس کو کہتے ہیں جی ڈیفینڈر آف مدر لینڈ، اب ڈیفینڈر آف مدر لینڈ بھی یہ تو انڈسٹری بن گئی تھا، فوجیوں کی کلاسیں بن گئی، کوئی حکومتیں گرانے والے، کوئی کرپشن کرنے والے، کوئی لوٹ مار کرنے والے، کوئی صوبوں کو علیحدہ کرنے والے، کوئی سیاستدانوں کو آگے پیچھے کرنے والے، یہ جو ٹرینڈ بن گیا، مطلب کاز رہا ہی نہیں، بحثیت ہے قوم، کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہمارا۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ جو وہاں پہ حالات نظر آ رہے ہیں، عام آدمی کو اس آزادی سے کوئی دلچسپی ہے؟ جو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، وہی محدود چند افراد جو کہ شراب وہی بوتل بدل گئی، جو اپنا کرپشن جب سے کا سانپ اس پاکستان میں گھس گیا، کرپشن اتنی کرپشن کی ہے کہ کوئی چیز رہ نہیں تھی۔ اب حوالہ دیتے جی مجیب الرحمان غدار تھا، وہ غدار نے تو ملک بنا دیا، خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ادھر اپنے حق کی بات کرنے کو غداری کا نام دیتے ہیں، اور فوجیوں کی تعریف کرنے کو کہتے ہیں بے وطن ہے۔ یہ کیا مطلب بکواس ہے؟ کتنی بڑی تعداد میں بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے اس چیز کا؟ سر لا تعداد لوگ جیلوں میں ہے۔ عمران کا کیا قصور ہے؟ وہ اس نے کہا اللہ الحق ہے، میرے پاکستانیوں، باشعور آدمی پاکستان میں آ گیا، اس نے شعور دے دیا، نظام کو دنگا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، صحت دے، ان کے چنگل سے نجات دلائے۔ وہ پٹھان ہے، وہ ڈرے گا نہیں، جان دے دے گا۔ وہ قوم کو پکارا، قوم بے غیرت ہو گئی، قوم اٹھ کھڑی ہو جائے، پٹھان کی اس کی جان بچائے، اس کو چھڑائے۔ نہیں، لیکن اس کی جان تو اس وقت بچائے جب اپنی جان میں جان آئے۔ اپنی تو حالت یہ ہے کہ وہاں پہ لا قانونیت ہے، پولیس والے ہیں یا دوسرے ہیں، وہ تو عوام کے اوپر ظلم پر ظلم کر رہے ہیں، جس کو چاہتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، جس عورت پہ دل آ جائے۔ جی، ظلم اتنا ہو رہا ہے کہ بتھا خوری، رشوت خوری، اس کو اب جرم نہیں سمجھا جاتا، اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اچھی نوکری کر رہا ہے، فیشن ہے، اچھی نوکری مل گئی، رشوت والی نوکری مل گئی۔ چوکوں میں جب کسی غریب آدمی کو کھڑا کرتے ہیں تو پولیس والے بتھا مانگتے ہیں، تو وہ اگر کوئی شریف آدمی بحث میں پڑ جائے تو اس کو دھمکی لگا دیں گے، آپ کو 9 مئی میں ڈال دیں گے۔ 9 مئی انہوں نے ایک قانون نیا ایجاد کر لیا ہے، 9 مئی میں ڈال دیں گے، نہ اپیل، نہ وکیل، نہ دلیل۔ یہ حالات ہے پاکستان کے۔ کس تکلیف سے آپ گزر رہی ہیں، تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی، میں نے کہا کس تکلیف سے وہاں پہ گزر رہی ہے عوام، تھوڑا سا بتائیں۔ تکلیف نہیں سر، کرب ہے، کرب ہے، بہت زیادہ کرب ہے۔ اب جو حالات ہیں، اب جغرافیائی اس کی آپ کو حیثیت بتاؤ، بلوچستان کے حالات دیکھو، کشمیر کے حالات دیکھو، سندھ کے حالات دیکھو، ایک پنجاب ہے جو بنا پھرتا ہے، اور ترقیاتی کاموں کے کام کرے جی، نشئی ہے ترقیاتی کاموں کے، ہم ترقیاتی کام کریں گے، کک بیک لیں گے، ہم کمیشن لیں گے، دولت بار بھیجیں گے، ادھر غربت، تنگ دستی، بے روزگاری، بیماری پھیلائیں گے۔ یہ ایجنڈا ہے 14 اگست کا۔ اس میں عوام کا بھی تو قصور ہے نا؟ عوام تو جی بس شعور نہیں آنے دیا، تعلیم نہیں لینے دی۔ عمران کہتا تھا کہ شرمناک، یہ اسٹوڈنٹ کا بجٹ دیکھو، شرمناک۔ وہ بجٹ تو بھوکے رہ گئے، میں اور تو لوٹ کے لے گیا جی ایچ کیو۔
اچھا یہ بجٹ جو بنتا ہے اس سے غریب کو کوئی دلچسپی ہے؟ ویسے عام بندے کا سارے غریب تو بیچارہ اب چاقو کو کاچو کہتا ہے اور ووٹ کو کہتا ہے پرچیاں پڑ دی ہے، چودھری صاحب نے کہا پرچیاں ڈال دو، تو ووٹ ہونا نہیں چاہیے، بولو خدا کا قانون شریعت کی حکومت نیک بندوں کی. نیک بندے ادھر کدھر ہیں پاکستان میں؟ آپ علماء دیکھ لیں ان کی حالت خراب ہو چکی ہے، سیاستدان دیکھ لیں، کہاں سے لے کے آئیں گے نیک بندے وہاں پہ؟ سر جی نیک بندے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ آپ بڑی ایسی ایک بات کر رہے ہیں کہ جس کا کچھ سلوشن نظر نہیں آ رہا. نہیں میرا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی وہاں پہ حالات ہیں مجموعی طور پہ، مجھے تو کوئی نیک بندہ وہاں نظر نہیں آ رہا. آپ کو آ رہا ہے کوئی فضل رحمان یا وہ آپ کا طاہر اشرفی یا کون سا نیک بندہ وہاں؟ بندے ہیں سب سے نیک انسان عمران خان، وہ اپنی پارٹی تشکیل دے، انقلاب لے آئے، اس کو آزاد کیا جائے، صرف اس کو آزادی دے دے، اس کو چھوڑ دے. نہیں اس کو آزاد کر دے تو ان کی بندر بانٹ بھی تو کرنی ہے نا، انہوں نے بھی تو پیسہ کھانا، اس کو آزاد کر دیں گے تو یہ کدھر جائیں گے پھر سارے؟ بس پرابلم یہ اس جگہ پر کنڈا اڑا ہوا ہے، باقی سب ٹھیک ہے. آج عمران کو رہائی مل جائے، آج پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، آج تمہاری خارجہ پالیسی ٹھیک ہو جائے گی، آج فوجی ٹھیک ہو جائے گا، آج مہنگائی ٹھیک ہو جائے گی، آج تیل سستا ہو جائے گا. عمران کو نہیں عمران کیا کرے گا؟ عمران کہاں سے اب خزانہ لے کے آئے گا جب قرضہ اتنا ملک پہ ہے؟ اور آپ پھر کس طرح عمران کیا کرے گا وہاں پہ کچھ ہونا؟ جی عمران آزادی لے گا، عمران غلامی کی زندگی ترک کرے گا، قوم کو ایک پالیسی دے گا، سستا تیل لے گا، ایران سے رابطہ رکھے گا، روس سے رابطہ رکھے گا، جمہوریت لائے گا اور قانون کی عملداری کرے گا. اچھا یہ بتائیے یہاں پہ جو حالات اس وقت موجودہ پاکستان کے، آج ایسے مجموعی طور پہ لوگ کوئی جھنڈے شنڈے لے کے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، پیسے پوسے خرچ کیے؟ کیا جھنڈے، یہ ٹرینڈ ہے، فیشن ہے، شرمناک ہے. جھنڈے کیا جھنڈے لینے، ڈنڈے لو، جھنڈے اتار دو، ڈنڈے پکڑ لو. اچھا آپ کے خیال میں اگر انگریز کہ پاکستان کے لوگ یہاں پہ انگریزوں کے ملک میں آ جائیں تو کتنے فیصد لوگ پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آزادی کی زندگی جو گزار؟ سر ادھر ایک بندہ بھی نہیں رہے گا، ادھر ایک بندہ بھی نہیں رہے گا، الو بولیں گے. ادھر وہی مدود چند افراد جنہوں تیارے 16 ارب کے خریدے، وہ گھومیں گے، پھریں گے، ڈگڑیاں ماریں گے، انجوائے کریں گے. لوگوں کو تو اپنا بنیادی ضروریات نہیں ملتی. اچھا کتنا خرچہ ایک بندے کے لیے چاہیے مہینے کا اگر وہ نارمل زندگی گزارے وہاں میں؟ اگر جو مہنگائی کا ریٹ بڑھ گیا نا، ایک متوسط فیملی 2 لاکھ روپیہ اس کو بجٹ درکار ہے اپنے ساس کا رشتہ قائم کرنے کے لیے. تو ویسے کیا مزدور کی مزدوری کیا ہے وہاں؟ مزدور کی مزدوری یہ ہے کہ نہ پوچھے، 2000 روپیہ 2500 روپیہ سارا دن بیچارہ مزدوری کرتا ہے، شام کو مطلب تھوڑے سے پیسے لے کے جاتا ہے، وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، زندگی جینا ہے. دیکھو بنیادی ضرورت سب کے لیے ہونی چاہیے، بنیادی ضرورت سب کے لیے. عمران کے دور پہ عمران نے جو ہیلتھ کارڈ بنایا تھا، اس کے ہیلتھ کارڈ پہ لوگوں نے باری باری قیمتی ہاسپٹلوں میں اپنی ہارٹ سرجریاں کروائی. چلیں جی بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ساتھ کافی دیر بعد پروگرام ہوا، آپ کی کال آتی رہی، معذرت چاہتے ہیں ہم بزی ہوتے ہیں، کال لے نہیں سکے. جی بہت شکریہ سر. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے سر، پاکستان کو محفوظ رکھے. اور 14 اگست جو ہے نا، 14 اگست اللہ کرے